Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. In the previous lecture we have discussed about constitution, that what is constitution and what is the role of constitution, and especially what is the role of constitution in Pakistan. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے، کانسٹیٹیوشن کس طرح سے انسٹیٹیوشنز کو اتھورائز کرتا ہے۔ 1947 سے لے کر 1973 تک یہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس تھا، اس میں کتنی دفعہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، کون کون سی پرابلمس تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کی پریویس ہسٹری اپنے پریویس لیکچر میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے امینڈمنٹس کے بارے میں کہ امینڈمنٹ ہوتی کیا ہیں اور امینڈمنٹس کیوں کی جاتی ہیں۔ امینڈمنٹ بیسیکلی چینجنگ کو کہتے ہیں کہ لا میکنگ ہو گئی کسی ٹاپک پر، کسی ایشو پر، لا آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ لا اگر کرنٹ سچویشن میں اس سینیریو پر پورا نہیں اترتا تو ہم اس میں کچھ چینجنگ کرتے ہیں جس کو امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ اب پاکستان کا یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں امینڈمنٹس بھی کافی ہوئی ہیں، یعنی اب تک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ ہمارا آپریشنل ہے یعنی ورکنگ میں ہے، اس میں 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن جو کہ 1973 میں بنا تھا، اس کو 1977 میں اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، یعنی 1973 سے لے کر 77 تک یہ آپریشنل رہا تھا، ان ورکنگ رہا تھا، اس پر کام ہو رہا تھا، یہ اسٹیٹ میں انفورس تھا اور اسی کے اکارڈنگ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا۔ لیکن 1977 میں آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا انفورس کر دیا تھا، وچ واز دا سیکنڈ مارشل لا آف پاکستان، اور اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اور 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق نے پریزیڈینشیل الیکشن کروائے تھے تو اس کے بعد اس کو آپریشنل کیا گیا تھا، اور 1988 میں جنرل ضیاء الحق پلین کریش میں یعنی وہ مارے گئے تھے، اور اس طرح سے مارشل لا جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر 1988 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ایرا آتا ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ پاور ازیوم کرتی ہیں، پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی، پھر میاں محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، پھر جسٹ آفٹر 2 اور 3 ایئرز محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ سے یعنی اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ ان کے بعد پھر 1996 میں میاں محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور 1999 میں جنرل پرویز مشرف جو ہیں جو کہ کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کے، وہ پاکستان میں ایک اور مارشل لا انفورس کرتے ہیں اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1999 میں اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ 2002 تک یہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ رہتا ہے، اور جیسے ہی جنرل پرویز مشرف پریزیڈینشیل الیکشن کرواتے ہیں اور اس کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے آپریشنل کرتے ہیں اور دوبارہ سے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ورکنگ اس پر سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور تب سے اب تک یعنی مزید اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی سسپینشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اپنے رائٹس ڈیمانڈ نہ کر سکے۔ سو ناؤ موو ٹورڈز دا امینڈمنٹس۔ اوکے، امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں 7 امینڈمنٹس کی تھی، یعنی پہلی 7 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کی تھی۔ دا فرسٹ amendment allowed the government to ban political parties from operating in the manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan. This decision had to be confirmed by the Supreme Court, and this was the amendment Bhutto used to banning in NAP یعنی National Action Plan۔ اب یہ فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے یہ کی گئی تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پری جوڈیشل سسٹم میں یا پاکستان کی سوورنٹی میں یا اس کی انٹیگریٹی کو یعنی اس کی سالمیت کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچائیں، اور یہ ڈیسیژن جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اس کو پاس کیا تھا۔ دا سیکنڈ امینڈمنٹ ڈکلیئرڈ دا احمدیز ایز نان مسلم، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے کہ احمدیز جو ہیں یہ نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح سے جو تھرڈ امینڈمنٹ جو کہ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تھرڈ امینڈمنٹ میں وہ لوگ جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کنٹینیو ہوتی ہے آگے ان کی ڈیٹینشن جو ہے یعنی ان کی قید جو ہے، تو اس میں تھوڑی بہت نرمی کی جائے گی تاکہ ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی پاسداری کی جائے اور جو انسانی حقوق ہیں وہ آگے ان کو پراپر مکمل ملیں۔ پھر اسی طرح سے جو فورتھ امینڈمنٹ تھی ان میں جو غیر ضروری جو کہ پارٹس تھیں وہ ختم کر دی گئیں، اور یعنی لوگ جو ہیں جن کو حراست میں زیادہ دیر تک رکھا جاتا تھا اس میں کمی کی گئی، یعنی وہ لوگ کہ جن کے کیسز جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اور ضمانت ان کو منظور ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ہیئرنگز پر ہیئرنگز ہوتی ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ تاکہ جلدی کیے جائیں تاکہ وہ لوگ جو کہ انصاف کے انتظار میں ان کو زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور ففتھ امینڈمنٹ جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہی کیا گیا۔ The Fifth Amendment further curtailed the powers of higher judiciary. Their terms of office were determined not solely by the age but by a fixed term of judges and could be transferred from one high court to another for 1 year without any consent. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یعنی ایج کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی کورٹ کو یا کسی بھی آفس کو اس کی پاورز ایزیوم کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ٹرم جو ہے وہ فکسڈ کر دی گئی کہ اتنے سال کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ایک چیف جسٹس یا جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جسٹس ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ، اور اسی طرح سے ان کی رضامندی کے بغیر بھی ان کو 1 سال کے لیے کسی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ The Sixth Amendment clarified the retirement age of judges، اور Sixth Amendment جو ہے یہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو کلیریفائڈ کرتی ہے دیٹ کہ ان 65 ایئرز کی ایج میں ہر جج کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ہے وہ ہمارے 60 ایئرز کی ایج ہے ہمارے دوسرے آفیسز میں، لیکن ججز کے لیے 5 ایئرز کی ریلیکسیشن ہے اور وہ 65 ایئرز کی ایج تک یعنی اس پار کو اس آفس کو assume کر سکتے ہیں۔ The Seventh Amendment provided for a referendum. This was to avoid re-election after the 1977 allegations of poll rigging. Rigging کہتے ہیں دھاندلی کو۔ Politically, Bhutto was unable to use this amendment, but 2 military rulers, General Ziaul Haq and General Pervez Musharraf, used it. اب یہ 7th امینڈمنٹ جو تھی نا یہ ایک ریفرینڈم پرووائڈ کرتی ہے۔ ریفرینڈم کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اٹس لائک ٹائپ آف ووٹنگ اور الیکشن، لیکن اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی دیٹ یو ہیو ٹو آنسر ان یس اور نو، ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کے جواب جو ہے وہ آپ نے ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ بیسیکلی یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ کی تو بھٹو صاحب نے تھی لیکن ان کو اس کو یوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل پرویز مشرف جو ہے انہوں نے پارز ایزیوم کرنے کے لیے اس ریفرینڈم کا یوز کیا تھا، یعنی اس کو وہ ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے پریزیڈینشیل الیکشن کروایا تھا اور خود جو ہے وہ آفس آف پریزیڈنٹ انہوں نے اس کو ایزیوم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب دیکھیے کہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اسی طرح سے 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے جس طرح سے لا میکنگ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کی میجورٹی ہوگی، اس کی رضامندی ان کی شامل ہوگی تبھی کانسٹیٹیوشن میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فردر امینڈمنٹ جو کی گئیں، پریزیڈنٹ ضیاء الحق میڈ دا پیسج آف 8th امینڈمنٹ اے کنڈیشن فار لفٹنگ مارشل لا، یعنی اس کو بڑھانے کے لیے۔ بائی دس امینڈمنٹ دا الیکٹورل کالج فار پریزیڈنٹ کیم ٹو انکلوڈ دا سینٹ ان ایڈیشن ٹو دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز۔ اب کیا انہوں نے کہ 8th امینڈمنٹ میں انہوں نے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے نہ صرف نیشنل اسمبلی بلکہ سینٹ اور پروونشل اسمبلیز کو بھی اس میں ایڈ کر دیا، یعنی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے صوبائی اسمبلیاں چاروں، آپ کی قومی اسمبلی اور آپ کا سینٹ مل کر پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹنگ کریں گے اور پھر میجورٹی آف ووٹس جس کینڈیڈیٹ کے پاس ہوں گی ہی وڈ بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ۔ It contained clause 58(2)(b) and according to which the president could dismiss the prime minister and dissolve the assemblies۔ اب اس کے بعد ایک اور پاور جو کہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی وہ کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے اور اسمبلیز جو ہے ان کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اب یہ 8th امینڈمنٹ جو ہے
یہ آگے جا کر 13th امینڈمنٹ میں پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی گئی تھی اور دوبارہ سے اس کو انفورس کیا گیا تھا. اب یہ جو ہے یہ امینڈمنٹ جو تھی پریزیڈنٹ ضیاء الحق ایکسرسائز دس پاور ونس، یعنی ایک دفعہ انہوں نے استعمال کیا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور گھر بھیج دیا. پریزیڈنٹ غلام اسحاق ٹوائس کہ انہوں نے 2 دفعہ، اینڈ پریزیڈنٹ فاروق لغاری ونس، اور ایک دفعہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے بھی اسی طرح سے ہی پرائم منسٹر کو گھر بھیجا تھا اور اسمبلیز جو تھیں ان کو ڈیزالو کر دیا تھا. When President Lagari was unable to dismiss his second prime minister and the 8th amendment had been repealed, he had to resign. اور دوسری دفعہ میں جب وہ یہ کرنے میں ناکام رہے اور ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا پریزیڈنٹ کی اس پوسٹ سے. This amendment increased the strength of the Senate for 63 to 87. اب اس سے کیا ہوا کہ سینٹ کے ممبرز جو تھے وہ انکریز ہو گئے، پہلے 63 تھے، اس کے بعد 87 ہو گئے. ٹھیک ہے. 5 seats for each province were reserved for علماء. علماء کرام کے لیے ہر صوبے سے 5 سیٹس جو ہیں وہ ریزرو کر دی گئیں کہ ان سیٹوں پر صرف اور صرف علماء کرام جو ہے وہی ان سیٹوں پر اپر ہاؤس میں شامل ہو کر قانون سازی کا حصہ بن سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کو بھی ایڈ کیا گیا، یعنی ماہر قانون دان اور اشرافیہ کے افراد جو ہیں وہ سینٹ میں ان کو شامل کیا گیا. دا نمبر آف سیٹس ریزروڈ فار وومین واز انکریز فرام 10 to 20. اسی طرح خواتین کے لیے جو سیٹس تھیں وہ بڑھا دی گئیں، پہلے 10 تھیں، بعد میں ان کو بڑھا کر 20 کر دیا گیا. دا فیڈرل شریعت کورٹ واز سیٹ اپ اینڈ اٹس ٹاسک واز ٹو رول ویدر اینی existing law was in accord with Islamic laws and pass the verdicts on the government measures in any domain of life. اب یہ جو شریعت کورٹ جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی بھی لا میکنگ ہو، یہ شریعت کورٹ اس کو دیکھے گا، انالائز کرے گا کہ کوئی بھی لا میکنگ جو ہے وہ اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام نہ ہو. اور اگر اس طرح سے کوئی بھی ایشو دیکھا جاتا ہے تو سپریم کورٹ از خود نوٹس لے سکتی ہے، اسی طرح شریعہ کورٹ بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور وہ زندگی کے ہر معاملے میں یعنی شریعت کے مطابق جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب جو 9th امینڈمنٹ ہے، دا انٹینٹ آف 9th امینڈمنٹ واز ٹو میک دا قرآن اینڈ سنہ دا سپریم لا. اس امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا کہ قرآن اور سنت جو ہے اس کو سپریم لا بنایا جائے. It was passed by the Senate, but because of dismissal of Prime Minister Junejo in 1988, the amendment did not become effective. اور چونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اسمبلیز ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، تو پھر آپ کا جو بھی لا میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ وہیں پر سٹاپ ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. یعنی اپر ہاؤس نے تو اس کو میجورٹی آف ووٹس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور آگے اس کو موو فارورڈ کیا تھا نیشنل اسمبلی میں، لیکن جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو فردر پروسیڈنگز جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. دا 10th امینڈمنٹ پرووائڈیڈ دیٹ انٹرول بٹوین 2 نیشنل اسمبلی اور سینٹ سیشن شوڈ ناٹ ایکسیڈ 130 days. اب چونکہ اسمبلیز بنتی تھیں، ڈیزالو ہوتی تھی، سیشن کال کیے جاتے تھے، سیشنز جو ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی کہ سال کے 365 دنوں میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو سیشنز ہیں، جو اجلاس ہیں، وہ 130 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ انہی سیشنز کو اٹینڈ کرتے رہیں گے اور فردر جو ان کا کام ہے، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کی پرابلمس کو سالو کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشکل ہوں گی. دا 12th امینڈمنٹ the 11th amendment, the intent of the 11th amendment was to revise the number of seats reserved for women in the National Assembly. This was enacted in the 17th amendment with the number of reserved seats increased. یعنی یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ پیش کی گئی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں خواتین کی سیٹس کو بڑھا دیا جائے، بلکہ دونوں ہاؤسز میں، اور اس پر عمل جو ہے وہ 17th امینڈمنٹ میں ہوا تھا، یعنی جنرل پرویز مشرف کے ٹائم میں. Okay, the 12th amendment provided the setting up of speedy trial courts. اب 12th amendment کا مقصد یہ تھا کہ ٹرائل کورٹس جو ہیں، یعنی وہ ایشوز یا
وہ معاملات جو کہ ٹرائل کورٹ میں بھیجے جاتے ہیں، جن کے بھی یعنی یہ ثابت نہیں ہوا ہوتا کہ آیا ملزم ہی اصل مجرم ہے یا وہ لوگ، وہ شخصیات جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں یا ملک میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیے جاتے ہیں اور کوئک اینڈ فائر جو ہے وہ ان پر ہیئرنگس ہوتی ہیں اور جو بھی ورڈکٹ ہوتا ہے وہ جلدی سے دیا جاتا ہے. تو اس کے پروسیس کو اور زیادہ اسپیڈی کیا گیا تھا. دا 13th امینڈمنٹ واز انیکٹڈ بائی دا پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ ٹو ریپیل دا 8th امینڈمنٹ اسپیشلی 58(2)B. اب یہ 13th امینڈمنٹ میں دوبارہ جو 8th امینڈمنٹ تھی اس کو ریپیل کیا گیا اور کیا کیا کہ اس میں یعنی جو یہ پارز دی تھی نا کہ گورنر کو ڈسمس دا چیف منسٹر اینڈ ڈیزالو دا پروونشل اسمبلیز، دا پریزیڈنٹس پاور ٹو اپوائنٹ ججز اینڈ 3 آرمڈ فورسز چیفز ور کرٹیلڈ، یعنی اس کو کم کر دیا گیا تھا. He would have to make these appointments on the advice of Prime Minister. اب 58(2)B میں کیا کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پارز دے دی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے اور اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے جو اختیارات تھے اس کو کم کر دیا اور چونکہ جو تینوں آپ کی آرمڈ فورسز ہیں ان کے چیفز کی نامینیشن سلیکشن جو ہے وہ بائی دا پریزیڈنٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں پریزیڈنٹ کے اختیارات کو کم کر دیا گیا اور یہ سلیکشن جو کہ اب کرتا تو پریزیڈنٹ ہے بٹ آن دا ایڈوائز آف پرائم منسٹر، یعنی پرائم منسٹر ان کو مشورہ دیتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے، پھر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان تینوں آرمڈ فورسز کے جو چیفز ہوتے ہیں ان کی سلیکشن کرتے ہیں. دا 14th امینڈمنٹ پریونٹڈ فلور کراسنگ اینڈ ہارس ٹریڈنگ بائی الیکٹڈ ممبر. 14th امینڈمنٹ جو ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ جو ہے اس کو کم کیا گیا، یعنی سینٹ کے ممبر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکٹڈ نہیں ہوتے بلکہ پارٹی کے وہ ممبرز جو کہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں اور ان میں ان کا یا ووٹ بینک اتنا بڑا نہیں ہوتا یا کسی بھی وجہ سے وہ الیکشن ون نہیں کر پاتے تو پھر ان کو چانس دیا جاتا ہے، ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے فار دا سیٹ آف اپر ہاؤس ایز اے سینیٹر، اور پھر آپ کی چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ مل کر ان سینیٹرز کے لیے ووٹ کاسٹنگ کرتی ہے اور جن سینیٹرز کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ پھر سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی لیجسلیشن میں وہ پھر اپنا رول پلے کرتے ہیں. The 15th amendment was again meant to make Quran and Sunnah the basic law of land, since this would have resulted in the drastic curtailment of the constitution. Even the religious parties did not oblige Nawaz Sharif. This amendment was passed by National Assembly on October 9, 1999, but not by the Senate. اب یہ نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے یعنی ایک امینڈمنٹ کی کہ قرآن اور سنہ جو ہے اس کو بیسک لا بنایا جائے. نیشنل اسمبلی نے تو اس امینڈمنٹ کو پاس کر دیا تھا لیکن جو سینٹ ہے اس نے اس کو چونکہ پاس نہیں کیا اور بل جو ہے وہ دوبارہ سے نیشنل اسمبلی کے پاس چلا گیا، لیکن جب تک اس پر دوبارہ سے ووٹنگ ہونی تھی، ڈیبیٹ ہونی تھی، اتنی دیر میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشل لا انفورس کر دیا تھا. اس وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ یہیں پر ختم ہو گیا تھا. The 16th amendment related to the extended the quota system in the services of another 40 system. 1993 میں 16th امینڈمنٹ میں جو کوٹا سسٹم تھا اس کو نیکسٹ 40 ایئرس کے لیے دوبارہ سے پریویل کر دیا گیا. یہ اس امینڈمنٹ کا جو آرٹیکل نمبر 27 ہے اس میں یہ سیف گارڈ پرووائڈ کرتا ہے اور وہ لوگ کہ جن کو ڈومیسائل یا پلیس آف برتھ کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے جن کے ساتھ کہ ان کو سیٹس نہیں ملتی، ان کے لیے ریزرو سیٹس جو ہیں یہ انٹروڈیوس کروائی گئیں تاکہ ان سیٹوں پر اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہی ریپرزنٹیشن کر سکیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سیٹس کو اوکوپائی نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی کوٹا سسٹم ہوتا ہے، کوٹا بیسڈ سیٹس ہوتی ہیں، یعنی وہ علاقے کہ جہاں پر یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں ہماری یونیورسٹی ان کے لیے سیٹس آفر کرتی ہیں اور ان میں سے وہ اسٹوڈنٹس کے جو پڑھنا چاہتے ہیں یا میرٹ کے اکارڈنگ ہوتے ہیں وہ ان سیٹس کو اوکوپائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ اپنی فردر اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب
اب 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشل لا انفورس کیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ تھا سسپینشن آف دا کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور اسٹیٹ کو چلانے کے لیے LFO کے نام سے یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے ایک نیا چارٹر انٹروڈیوس کروایا گیا، اور یہ اسی طرح سے ہی تھا کہ جس طرح سے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک سیمی کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں کہ جس میں تمام تر گائیڈ لائنز تو تھیں لیکن یہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ The 17th Amendment. The LFO originally provided for the establishment of National Security Council. National Security Council جو ہے وہ بنائی گئی اور اس نے پرویز مشرف کی جو ٹرم تھی وہ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ پھر اب اس میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو جو چیز تھی وہ جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جو آپ کی ووٹنگ ایج تھی جو وہ 21 ایئرس تھی اس کو کم کر کے 18 ایئرس کر دیا گیا، یعنی ووٹ کاسٹنگ کے لیے ہر 18 سال کا فرد جو ہے جو کہ پاکستان کا سٹیزن ہو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح شادی کے لیے بھی جو عمر کی شرط تھی وہ 21 سال تھی، لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد اس کو بھی کم کر کے 18 سال کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے جو نیشنل اسمبلی میں جو سیٹس تھیں جو کہ 217 تھی اس کو بڑھا کر 342 کر دیا گیا۔ سینٹ میں یعنی اپر ہاؤس میں جو ہماری سیٹس 87 تھی اس کو 100 کر دیا، اس کے بعد 104 ہو گئی۔ پھر وومن ریپرزنٹیشن جو کہ ڈیمانڈ کی گئی تھی ہماری پچھلی امینڈمنٹ میں اس کو بھی اس میں یعنی انکریز کر دیا گیا۔ 11th امینڈمنٹ میں اس کی بات ہوئی تھی، اور 17th امینڈمنٹ میں خواتین جو تھیں ان کو ریزرو سیٹس یعنی ان کو پرووائڈ کی گئی کہ ان سیٹس پر صرف فیمیل ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہی ان سیٹس کو آکوپائی کر سکتی ہیں اور لیجسلیشن میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو لیجسلیشن کا پارٹ بننے کے لیے، پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری ہے، یعنی گریجویشن جو ہے اس کی شرط رکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر 2002 تک یعنی LFO کے اکارڈنگ سارا اس پر عمل کیا، اور پھر جب 2002 میں پریزیڈینشیل الیکشن ہوئے اور جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اب کیا ہوا کہ چونکہ 1999 میں وہ آئے تھے اور اکارڈنگ ٹو دا نیشنل سیکورٹی کونسل 5 ایئرس کے لیے انہوں نے یعنی اس سسٹم کا چارج سنبھالا تھا، اور ہی واز دا آرمی چیف، ٹھیک ہے، اور یعنی چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب یونیفارم میں ایک پرسن جو ہے، ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کا سسٹم چلا رہا ہے۔ اب 2004 میں جب LFO کی یہ جو کنڈیشن تھی یہ ختم ہوئی تو جنرل پرویز مشرف ہیز ٹو ریزائن، ٹھیک ہے، کہ یا تو وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ چھوڑیں یا پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے جو کہ یونیفارم انہوں نے پہنی ہے کسی ایک چیز سے ان کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اور the 17th amendment has originally required the president to resign as the chief of army staff on 31st December 2007, but the parliament passed a dual office bill before the date enabling the president to retain his uniform. اب کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ جو ٹائم لمٹ تھی وہ ختم ہوتی، پارلیمنٹ کے تھرو ایک بل پاس کروایا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈوئل آفیسز کو رن کر سکتے ہیں یا ڈوئل پاورز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 2000 میں ایک اور جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا، ایک اور سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز تھے یعنی وہ طریقہ کار کے جن کے مطابق حکومت کو یا حکومتی نظام کو چلایا جاتا ہے وہ دو طرح کے تھے، ایک تھا فیڈرل سسٹم اور ایک ہے پروونشل سسٹم، ٹھیک ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک تیسرا ٹیئر گورنمنٹ کا انٹروڈیوس کروایا، یعنی اس کی ایک تیسری برانچ انٹروڈیوس کروائی جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے MNAs جو ہیں جو کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں وہ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن کرنے کے لیے، لا میکنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سو دے ہیو ٹو موو ان اسلام آباد فار دا لا میکنگ اور اٹینڈ دا سیشنز آف دا پارلیمنٹ۔
اسی طرح سے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، ممبر آف پروونشل اسمبلیز، دے ہیو ٹو موو ان دا کیپٹل فار دا لا میکنگ اور اٹینڈ دا سیشنز. تو اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ کہ جو اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی کے، اب وہ ممبر جو ہیں وہ وہاں جا کر لا میکنگ کرتے ہیں، اور لیکن ان کے علاقے کے، ان کے حلقے کے، ان کی کانسٹیٹوینسی کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک تیسرا ٹیئر انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ پارٹس ٹرانسفر کی گئی تھی گراس روٹ لیول تک. یعنی آپ کے محلے کے جو بھی معاملات ہیں یا جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں، ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں سے، آپ کے محلے میں سے ایک پرسن جو ہے جس کو الیکٹ کیا جائے گا، تاکہ وہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے سالو کرے. تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے ہی آپ کے یہ جو چیئرمین ہیں، ناظم ہیں، نائب ناظم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انٹروڈیوس کروائے گئے اور یہ انسٹرکشنز لیتے ہیں ڈی سی او سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. تو دیز ور دا 17 امینڈمنٹس جو کہ ہم لوگوں نے پڑھی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. ٹوٹل 25 امینڈمنٹس اب تک ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ امینڈمنٹس سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ان کیس اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.